قدر ہو، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کی رات ہو۔ توبہ استغفار ایک بہت اہم موضوع ہے کہ ہم سے جان بوجھ کر بھی گناہ ہوتے ہیں، انجانے میں بھی گناہ ہوتے ہیں، لہٰذا بیان تو اسی پر ہونا چاہیے۔ لیکن کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ حالات کچھ ایسے پیش آتے ہیں کہ سب شبیہ قدر ہونے کے باوجود بھی کچھ دوسری باتیں کہنی پڑتی ہیں۔ پرسوں 3 جان پہلے ہم نے آبا پرستی کے متعلق کہا تھا، آج کچھ باتیں زن پرستی کے متعلق کہنا چاہتے ہیں۔ عورتوں کی بات، عورتوں کا فیصلہ، عورتوں کی فرمائش، یہ بھی ایک اہم موضوع ہے۔ اس مسجد میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہوگا تو عورتوں کی طرف سے کوئی فرمائش آئے گی، عورتوں کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ آئے گا، دوسری طرف سے یہ آئے گا کہ عورتیں خالی بات کرتے رہتی ہیں، سنتی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تیسری بات آئے گی کہ عورتیں گروپ بنا کے بیٹھے رہتی ہیں۔ کیا کرے؟ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک لیڈر کی بات، امام کی بات مان کر چلنے والے، اور دوسری بات امام کو اپنی بات پر چلانے والے۔ دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب ایسے آدمی کو تلاش کر کے لانا چاہیے جو لوگوں کی بات کو سن کے ویسا چلے، اپنی بات کو چلانے کی کوشش نہ کرے تو کامیاب ہو جاتا امام، اپنی بات چلانے کی کوشش کرے گا تو کامیاب نہیں ہوتا، خطیب بھی کامیاب نہیں ہوتا، امام بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ عورتوں کے اندر مردوں سے زیادہ عبادت کا شوق، ان کو دین کی خواہش زیادہ۔ ہم کو یہی سمجھ میں آیا کہ عورتیں زیادہ وقت دیتی ہیں عبادت کے لیے، ان کے اندر شوق زیادہ، مردوں سے بھی زیادہ۔ لیکن وہ شوق کہاں تک جائز ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آ کر بولی، کیا یہ ہر مہینے نماز چھوڑنا، روزہ چھوڑنا رمضان ہو تو کیوں؟ وہ ناپاکی کی حالت میں بھی روزہ رکھے تو کیا، نماز پڑھے تو کیا؟ یعنی عبادت کا اتنا شوق تھا کہ اتنے دن ہمارے بیکار جاتا ہے نا، ہر مہینے 3 دن 4 دن 5 دن۔ وہ شوق کی وجہ سے آ کر پوچھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تو عورت تھی نا، انہوں نے پوچھا، احروریۃ انتی، عراق سے ہے کیا تو؟ حرورہ ایک جگہ کا نام تھا جہاں خوارج رہتے تھے، اور ان کا یہ حال تھا کہ سب دین میں اتنے کہ رات دن عبادت ہے نا، ایسے لوگ تھے۔ حضرت عائشہ کو ناپسند، دین میں جتنا اجازت ہے اتنا ہی کرو، اس سے زیادہ سب کرنے کی کوشش نہیں کرنا، یہ گویا حضرت عائشہ نے ان سے کہا۔ لہٰذا عورتوں کا شوق مبارک، عورتوں کو اسی خواہش رکھنا چاہیے۔ مجھے 9:15 بجے فون آیا کہ عورتیں آ کر مسجد میں بیٹھ گئی ہیں کہ 20-25 عورتیں کہتی ہیں کہ ہم گھر میں جا کے کیا کریں، 2:30 بجے ہونا چاہیے نماز۔ میں نے کہا اچھا ہے بھائی، یہ بھی۔ مسجد پہنچے تو ایک صاحب نے سنایا، کیا مولوی صاحب عورتیں روتے، مولوی صاحب وہ رونا چاہتے تھے لیکن دیر ہو گئی تھی، ورنہ رو کر بھی بتاتے کہ صاحب عورتیں روتے مولوی صاحب، کہ صاحب اتنے جلدی بھیج دیتے گھروں کو۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کیا تھا، عورتیں تراویح پڑھنے کے لیے الگ حضرت عمر قائم کیے، مردوں کی تراویح الگ۔ ابی بن کعب عورتوں کو واسطے تمیمداری کو بھیج دیا، تم عورتوں کو پڑھاؤ جی۔ اس کے بعد کیا ہوتا تھا اس کا تفصیلی ذکر نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 دن نماز پڑھائے، تراویح کی نماز رمضان میں، عورتیں تھیں کیا اس میں، اس کا بھی ذکر حدیث میں نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ عورتیں تھیں نہیں تھیں، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، شاید نہیں رہی ہوں گی عورتیں، ایسے معلوم ہوتا ہے۔ عورتوں کی نماز ہو، مرد کی نماز ہو، سوائے تراویح کے باقی سب نماز، نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل، گھر میں پڑھنا افضل ان کے لیے۔ تراویح میں اجازت ہے، اس لیے کہ تراویح یہ طرح کی جماعت کی اجازت ہے، اس لیے عورتیں آتی ہیں تو اجازت ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عورت اگر گھر میں نماز پڑھے تو وہی زیادہ افضل ہوگی۔ تراویح بھی میرے خیال میں ایسے مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے میں یہی سمجھتا ہوں
کہ میری سمجھ اتنی ہے کہ عورتیں اگر گھر میں تراویح پڑھتی ہیں تو افضل ہے، لیکن چونکہ عورتوں کو قرآن یاد نہیں ہے نا، اس لیے ان کے لیے پریشانی ہے۔ اب ان کے لیے قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا جائز ہے، مرد کے لیے بھی جائز ہے، عورت کے لیے بھی جائز ہے، تراویح کی نماز میں، فرض نماز میں جائز نہیں۔ یہ فتویٰ میں نے اس سے پہلے بھی بتا دیا تھا۔ لہٰذا عورتوں کا شوق یقیناً ہے۔ ہم کیا کریں یہاں بیٹھ کر؟ کیا کرنا ہے شب قدر میں؟ تلاوت کرنا ہے، دعا کرنا ہے، اللہ سے توبہ استغفار معافی چاہتے رہنا ہے، اور اگر نفل نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اتنا ہی ہے۔ باقی لمبا بیان کرو 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، میں 2.25 گھنٹے تک بیان کیا ہوں شب قدر میں، تاخرات میں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ یہ مدینے سے آ کر بہت سال کے بعد 2.5 گھنٹہ 2.25 گھنٹہ بھی بات بیان کیا ہوں۔ اس کے بعد لوگ آ کر پوچھے اس کا ثبوت کیا ہے، کتنا بڑا بیان کیے۔ اب میں کیا ثبوت دیتا؟ بھائی لوگ ہیں، سنتے ہیں، اسی بات سے بیان کرا۔ اچھا لوگ سنے تو ان کے شوق کو کرا۔ شب قدر میں کیا تب الگ سے بیان کا ہے کیا اہتمام؟ مکے میں ہے، مدینے میں ہے، کویت میں ہے، جہاں جہاں اللہ دیش دنیا میں ہے، کہیں تبھی ہے کیا؟ اتنے بڑا بیان کرتے رہو، لمبے لمبے، لوگ مست ہو کر سنتے رہیں۔ پریشان ہوا کئی سالوں سے مجھے۔ ہمارا مسئلہ ایسا ہے کہ کچھ بھی کرتے ہیں نا، دبئی سے فون آتا، سعودیہ سے فون آتا، قطر سے فون آتا، مولوی صاحب کل ایسا ہوا نا، اس کا ثبوت ہے کیا؟ یہ جائز ہے کیا؟ اب ہم پریشان ہوتے ہیں، یا اللہ کیا کریں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں جو بھی ہو مختصر جیسے ہوتا ختم کرو۔ پہلے تو صرف مسجد کا تھا، ابھی ایسا کچھ کر دیتے ہیں۔ اب جب بات کیا نا، اب تھوڑی دیر میں بنگلور سے فون آئے گا، کہیں سے دبئی سے فون آئے گا، سعودیہ سے فون آئے گا، یوٹیوب میں سنیں آپ کا بیان ایسے تھا، فلاں تھا، یہ اتنا لمبا بیان کرانا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ اتنے لوگ بیان کرنا، اس کا ثبوت کیا؟ اب ہم سے پوچھتے رہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ فون آتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر سے، اس لیے کہ یہاں سے پورا چلے جاتا، ابھی یہ لوگ ڈال دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے سب لوگ وہاں سے سنتے، ادھر سے سن کے کوئی تعریف بھی کرے گا، کوئی برائی بھی کرے گا، کوئی سوال بھی کرے گا۔ تو بہرحال عورتوں کا شوق یقیناً قابل قدر ہے، یقیناً ہونا چاہیے۔ کیا کریں؟ گھر کو مت جائیے، مسجد میں بیٹھے رہیے، دعا کرتے رہیے، اللہ سے معافی چاہتے رہیے، تلاوت کرتے رہیے، کوئی کتاب پڑھتے رہیے، دین کی کوئی بات نہیں، لیکن صرف بیان کا شوق پیدا ہو جانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال جیسے بھی ہوگا، آپ کی خوشی ہے، آپ کیجئے۔ یہ 4 رکعت پڑھ کے، اگر ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ 4 رکعت پڑھیں، پھر اس کے بعد بیان رکھیں، پھر اس کے بعد 2:45 2 بجے تراویح شروع کر کے 4 رکعت، 2:30 بجے وتر ویسے پڑھ سکتے ہیں۔ صرف وتر دیر سے پڑھ سکتے ہیں کیا؟ یہ مجھے کوئی ابھی یاد نہیں ہے کہ حدیث میں اس کا بھی ثبوت ہے کیا۔ خالی وتر پورے 8 رکعت پڑھ لیے، وتر آخر میں پڑھنا جائز ہوگا، لیکن یاد نہیں ہے مجھے۔ میں سوچا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ بہرحال عورتوں کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے، عورتوں کو چاہیے کہ ساتھ جو کچھ ہوتا ہے ویسے رہیں۔ ہاں، یہ سب جمع ہو کے 10 عورتیں 15 عورتیں فلاں کرنے، یہ کرنے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ عورتوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ نے مردوں کو پیدا کیا، عورتوں کو پیدا کیا، عورتوں کو مردوں کے ماتحت رکھا ہے۔ کبھی عورتیں یہ کوشش نہ کریں کہ ہماری بات چلے، ہماری بات مانی جائے، ہمارا جو فرمائش پوری کی جائے، اسے کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ بھئی ابو بکر سے بولو نماز پڑھا بولو۔ اب عورتوں کے اندر حضرت عائشہ ڈرتی کہ ہمارے ابا نماز پڑھائے، اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا تو لوگ کیا بولیں گے، کھڑے انہوں اللہ کے رسول مر گئے۔ اس واسطے حضرت عائشہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے ابا نماز پڑھائیں، نہیں اللہ کے رسول، دوسروں کو بولو نا اللہ کے رسول، دوسروں کو بولو نا اللہ کے رسول پڑھانے کے واسطے، نہیں ابو بکر پڑھانا، اللہ کے رسول ان سے بولو نا۔ ابو بکر آواز بھی معمولی ان کی، اور کنٹرول نہیں رہتا، روتے نماز میں، انہوں بولا ابو بکر پڑھا دے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم عورتیں ہو نا، عقل مند کی عقل کو بھی تم، بڑے بڑے عقل مند کی عقل کو بھی کھا جاؤ گی تم، ویسی عورتیں ہو تم۔ تو یوسف علیہ السلام کو جیسے گمراہ کرنے کے واسطے عورت آئی نہیں، ویسے اللہ کے رسول سے غصے سے بولے۔ حالانکہ حضرت عائشہ کی نیت اچھی تھی، ڈرتی تھی وہ کہ ہمارے ابا بدنام ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا۔ ایک اور واقعہ بھی ہے بہت سارے
کہ صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے ایک بیٹے ایک بیٹی، ایک کا نام عمر ایک کا نام زینب، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کیا نا، ان کے 2 بیٹے تھے، دو اولاد تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ اللہ کے رسول نماز پڑھتے ہیں، لڑکا آئے عمر، حضرت اللہ کے رسول صاحب چلے گئے، پھر لڑکی آئی زینب، اللہ کے رسول رکھے تو چلے گی، کہا کہ صاحب یہ دیکھو عورتیں جو ہے نا کنٹرول میں نہیں آتی، لڑکے کو روکے تو چلا گیا، یہ لڑکی دیکھو آگے چلے گئی، ایسا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کا شوق بہت اچھا، مجھے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم سے زیادہ عورتوں کو اللہ نے دین کا شوق دیا ہے۔ اگر دین کی خواہش اور دین کا شوق نہیں ہوتا تو ہماری عورتیں پردے میں نکل کر سڑکوں میں رہتی اور بے دین ہو جاتی، لیکن اللہ نے ان کو دین کا شوق کچھ ایسے دیا ہے، خاص کر پرانی جو عورتیں نا، وہ آج کی بہت عورتیں، بہت کم بچیاں جو دینی ماحول میں ماشاء اللہ بہت اچھی ہیں، جو ادھر ادھر بھٹک گئی نا، ان کی وجہ سے بڑی بدنامی ہے نا مسلمان عورتوں کی۔ بہرحال میرے بھائیوں، باتیں بہت ہیں کہنے کے لیے، اب اس پر میں بہت کہتا جاؤں تو بہت دیر ہو جائے گی، میں تو بہرحال بیان اپنا ختم کر دوں گا، اس لیے کہ دوسرا بھی بیان ہونے والا ہے، اس کو بھی آپ ذرا سنیے۔ سوالات بھی آتے رہتی ہیں، یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے، نماز تراویح وتر کے بعد کیا نفل پڑھ سکتے ہیں؟ کیا پڑھ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ عرب ممالک میں دیکھیے، وہ شب قدر ہو، شب ناقدر ہو، کچھ بھی ہو، برابر پروگرام کے ساتھ نماز تراویح ختم، 5 منٹ لیٹ کیا نہیں۔ ہم مدینہ میں تھے تو عید دوسرے دن چاند کی اطلاع نہیں آئی، 1 منٹ بھی لیٹ نہیں، برابر ٹائم سے کھڑے ہوئے، 4 رکعت تراویح پڑھے، وہ بم وہ نخرا مارے، فوراً امام صاحب بولے چاند نظر آ گیا بھائی، کہتے کیا اس میں کیا کرنا ہے، انتظار کرو، 9 بجے آج سے نماز کا، کیا 9 بجے بھائی، چاند کی اطلاع نہیں آئی تب تک پڑھو، اب چاند کی اطلاع تو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تراویح، اب پڑھو باقی تم لوگ ایسے۔ تو ہم نے دیکھا عرب میں، دبئی میں ہو، قطر میں ہو، سب ہر جگہ کہیں بھی کچھ بھی نہیں کہ بیان ہے فلاں ہے، لوگوں کا جمع، ہاں لوگ عبادت میں رہتے، مشغول رہتے، سب چائے پیتے رہتے، کافی رہتے، قرآن پڑھتے رہتے، سب کرتے رہتے۔ ہاں ان لوگوں نے ایک کام کیا کہ تراویح کے بعد پھر تہجد پڑھنا شروع کیا۔ ہم حدیث کبھی تراویح اور تہجد کو الگ نماز نہیں مانتے، ایک ہی نماز ہے، اگر ہم دوبارہ جماعت کریں گے یہ بدعت ہو جائے گی، اس لیے کہ نفل نماز جائز نہیں جماعت کے ساتھ پڑھنا سوائے تراویح کے، تہجد جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ کبھی کوئی کھڑے ہو گئے، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس کھڑے ہو گئے، جیسے کہ ابو حذیفہ ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے، حذیفہ بن یمان کھڑے ہو گئے، کبھی کوئی کھڑے ہو گئے بازو آ کر تو ٹھیک ہے، لیکن جماعت کے ساتھ تہجد نہیں پڑھ سکتے۔ لہٰذا یہ بھی ہم جائز نہیں سمجھتے، جو مکے میں تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھاتے ہیں اس کو ہم نہیں سمجھتے کہ کتاب و سنت سے اس کا ثبوت نہیں۔ لہٰذا آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھتے رہیے نفل، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اللہ کے رسول 8 رکعت پڑھے، لہٰذا سنت 8 رکعت اور اس کے علاوہ الگ الگ 2 رکعت پڑھتے رہنا جائز، اتنا ہم سمجھتے ہیں، اس کو ہم بدعت نہیں بولتے ہیں۔ یہ بات تو یہ ہوگی۔ کیا پھر نوافل کے بعد کیا وتر پڑھنا ضروری ہے؟ حالانکہ ایک رات میں ایک ہی وتر کی اجازت ہے، ایک مرتبہ وتر پڑھ لیا تو پھر دوبارہ نہیں پڑھنا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں 3 پڑھے نہیں، ایک پڑھ کو توڑ ڈالو، کہاں توڑتے جی، کہاں پھوڑتے؟ توڑنے کا بھی نہیں ہے، پھوڑنے کا بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی حضرت عمر دونوں اللہ کے رسول کے پاس آئے، ابو بکر سے پوچھے آپ کیسے بھی نماز پڑھتے رات کی؟ اللہ کے رسول عشاء کی نماز پڑھ لیتا، پڑھنے کے بعد وتر سب پڑھ لیتا، پڑھ کے سو جاتا، پھر جب وہ نیند ہوشیار ہوتی نا پھر پڑھتا 2 رکعت، بس ختم کر لیتا، وتر پڑھا بول کر نہیں بولے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر وتر پڑھ لیتے تھے، پھر بعد میں بھی وہ 2 رکعت تہجد پڑھتے تھے، سمجھو، پھر وتر نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر میں وتر نہیں پڑھتا، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ ارے وتر توڑو جی، پھوڑو نہیں بولے۔ اس لیے کوئی آدمی وتر بھی پڑھ لیے، سب پڑھ لیے نا،
پڑھو، پھر نہیں وتر پڑھنا، ایک رات میں 2 وتر نہیں۔ اس کا مطلب ہمارے لیے ہے، ہمارے محترم شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے لاکھوں لاکھوں رحمتیں ہوں پر، ہم سب ان کے سمندر کے سامنے ایک قطرہ، ان کا ایک ہے، ایک مسجد میں 2 بار وتر نہیں پڑھنا۔ وہ ایسا مانا لیتے، اس لیے کہ مکے کی مسجد میں اب 2 وتر نہیں، 20 رکعت پڑھے ختم، پھر 8 رکعت پڑھتے نا اس کے بعد وتر۔ ہم اس کا مانا ویسا نہیں سمجھتے، ایک آدمی 2 مرتبہ وتر نہیں پڑھتا یہ سمجھ میں آتا، ان کا کہنا ایسا ہے کہ ایک مسجد میں 2 مرتبہ وتر نہیں پڑھنا، وہ ایسا مانا لیتے۔ بہرحال تو اجازت ہے آپ کو لیے، الحمدللہ، کوئی بات ہے، اتنے 2 سوال تھے اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اے مسلمانوں، اللہ سے توبہ کرو جب تم کو کامیابی ہوگی۔ ہم انسان ہیں اور انسان فرشتوں سے الگ ہے۔ فرشتے ایسے ہیں کہ گناہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتے، اللہ نے ان کو پیدا ایسا کیا ہے، صرف نیکی کے کام کر سکتے، اللہ کے حکم کو بجا لا سکتے بس۔ یفعلون ما یؤمرون لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی ذرا بھی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن جو بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔ اگر کوئی فرشتہ گناہ کرنا چاہے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے لیے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کو پیدا کر کے اس کے دل کے اندر ہم نے اچھے بھی اور برے دونوں خیالات رکھے۔ فرشتے کو ویسا نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ، ایک ہی خیال، نیکی ہی نیکی کر سکتے ہیں، کبھی برائی کر بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، برائی جانتے بھی نہیں وہ کہ کیا ہے۔ اسی لیے جب انسان کو اللہ نے پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے کہا اللہ یہ گناہ کریں گے نا، اللہ ماریں گے، پیٹیں گے، قتل کریں گے۔ فرشتے بھی سوچتے ہیں، یہ نہیں کہا فرشتے کو عقل نہیں، سوچتے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں ان کو پیدا کروں گا، میں ہی جانتا ہوں ان کو۔ پھر اس کے بعد جو کچھ دنیا میں آیا وہ سب ہم جانتے ہیں۔ فرشتے نہ راکٹ بنا سکے، نہ ہوائی جہاز بنا سکے، ان کو ضرورت بھی نہیں نا، وہ خود ہوائی جہاز ہیں، یہاں بیٹھے 1 منٹ میں بنگلور، آدھے منٹ میں بنگلور چلے گئے۔ ارے جنوں کو اتنی طاقت ہے تو فرشتوں کو تو اس سے زیادہ طاقت ہوگی نا، تو ان کو ضرورت نہیں۔ اللہ نے انسان کو اتنا علم دیا کہ پوری دنیا کو سنوار دیا، اور پوری دنیا کو سنوار کے بگاڑ بھی دیا کہ صاحب جانے لینا، فلاں کرنا، یہ سب ہوا۔ تو دیکھو اللہ نے فرشتوں کو یہ جواب دیا کہ میں جانتا ہوں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر انسان گناہ نہ کریں، فرشتے ہو جائیں، تو پھر کیوں پیدا کرتا اللہ ان کو؟ پیدا نہیں کرتا، فرشتے تھے نا عبادت کا واسطے۔ لیکن کیا ہے، انسان کو پیدا کر کے اللہ نے اس کے دل میں برائی کا بھی ارادہ رکھا، برائی کرتا ہے، برائی کرنے کے بعد جب توبہ کرتا ہے، روتا ہے، اللہ کو وہ توبہ بہت پسند، اللہ کو وہ توبہ بہت پسند۔ اسی لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق کو لائے گا جو گناہ کرے گی اور توبہ کرے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کو گناہ کرنا چاہیے، گناہ ہوتا ہے، انسان کبھی کبھی بے قابو ہو جاتا ہے، لیکن توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات کہا گیا، انسان کو کہ صاحب سب سے بہترین مخلوق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبے کی مثال دی کہ اللہ توبہ کتنا پسند کرتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے توبہ کرنے سے۔ آپ نے بتایا، مثال دی، ایک آدمی تھا، سفر پر نکلا، اونٹنی پر بیٹھا، پانی بھی رکھ لیا، کھجور بھی رکھ لیا، اب گیا سفر پر، یہ بیابان میدان، کہیں 1-2 درخت نظر آتے، بس نہ پانی ہے نہ سایہ ہے، 1-2 درخت کہیں ہیں، تھک گیا، جا کے سوچا اس درخت کے نیچے سو جائیں تھوڑی دیر، پھر سفر جاری رکھیں، جا کے سو گیا، آنکھ کھلی، اونٹنی نہیں ہے،
اب پورا زندگی کا سامان اونٹنے کے پیٹ کے اوپر، پانی بھی کھجور بھی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ادھر آواز دیا، کہیں نہیں ہے اونٹ، مایوس مایوس چلا گیا، شاید اسی یہی موت ہماری ہے، چلو اسی جھاڑ کے نیچے پھر لیٹ جائیں، موت آتی ہے تو آ جائے گی۔ پھر سویا، اٹھ کر دیکھا تو اونٹ نہیں موجود، کتنا خوش ہو گیا، ارے زندگی جا کر پھر زندگی ملی۔ اب اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا کہ اللہ نے اونٹنے کو پہنچا دیا۔ اتنی خوشی ہوئی، کیا کہتا اللہ، ساری تعریف تیرے واسطے اللہ، میں تیرا رب ہوں اور تو میرا غلام ہے اللہ، الٹا بولتا۔ اتنی خوشی میں بے قابو ہو گیا، اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا غلام ہے۔ اخطا من شدت الفرح، کہ غلطی سے خوشی زیادہ ہو گئی تو ایسا جملہ بولا۔ اس آدمی کو کتنی خوشی ہوئی اونٹنے ملنے سے، اللہ کے پیارے رسول مثال دے کر سمجھاتے ہیں، ویسے ہی بندہ گناہ کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے توبہ کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو اللہ کو ویسی خوشی ہوتی، اتنی خوشی ہوتی ہے۔ لہٰذا انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو انسان سے گناہ ہوتی ہی ہے، اور اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف بھی کرتے ہیں، دنیا میں معاف کرتے ہیں۔ لیکن جنت میں ایک ہی گناہ کیے آدم علیہ السلام، ان کو بھیج دیے، دنیا میں اس کے بعد گناہ کیے ہوں گے، یہاں کہاں بھیجیں گے؟ جنت میں ایک گناہ کیے، چلے جاؤ یہاں سے، بھیج دیے سارے، وہاں کوئی گناہ نہیں کرتا، اس زمین میں گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ بڑا مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں توبہ۔ توبہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ کی طرف رجوع ہونا، یعنی اپنے گناہوں کو چھوڑ کے نیکی کے راستے پر آنا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ انسان کو جب اللہ کی قدرت کا تھوڑا علم ہو کہ اللہ اتنا قدرت والا ہے، فرشتے ہماری ہر چیز کو نوٹ کرتے ہیں، اللہ کے ہم پکڑے جائیں گے، پوچھے جائیں گے، اللہ ہم کو سزا دے گا تو کیا کریں گے ہم، یہ سب جب آدمی سوچتا ہے تو اس کو رونا آ جاتا ہے کہ صاحب میں کیا کروں۔ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی یاد کر کے آدمی روتا ہے، لیکن جب آدمی گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، تو بڑا گناہ کر کے بھی توبہ نہیں کرتا۔ اس کی مثال حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایسے دی، مومن ایسے ہے کہ صاحب ذرا چھوٹا گناہ ہو گیا تو یہ سمجھتا ہے کہ پہاڑ گرے گا میرے اوپر، پہاڑ گرے گا، ڈرتا اللہ سے اتنا۔ منافق بڑا گناہ کرتا ہے لیکن مکھی بیٹھے ایسا اتنا ہی سمجھتا، وہ گناہ کیا، کتنے کے لوگ 10 آدمی کو قتل کرے، میں ابھی 4 آدمی کو قتل کیا، ابھی 6 باقی ہیں نا، ایسے سمجھتا۔ اسی لیے اللہ نے کہا ثم قست قلوبکم، گناہ کرتے کرتے، توبہ نہیں کر کے گناہ کرتے کرتے تمہارے دل سخت ہو جاتے ہیں، پتھر ہو جاتے ہیں، لوہا ہو جاتے ہیں۔ پتھر بھی کبھی اپنی جگہ چھوڑ کے گر جاتا ہے اللہ کے ڈر سے، ہے نا، پتھر سے پانی پھوٹنے لگتا ہے، لیکن انسان کا دل ایسا ہے کہ اس کو کچھ بھی اثر نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، توبہ کرنے والوں کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اس لیے وہ توبہ کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ توبہ کرنا چاہیے اللہ سے، ہمیشہ توبہ کرنا چاہیے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا اللہ فرماتے ہیں وَتُوبُوا جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سارے مومنوں سب اللہ سے توبہ کرو تو تم کو کامیابی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غر مزنی کی حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے، لوگوں اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی چاہو۔ ایک دن میں اللہ سے 100 بار معافی چاہتا ہوں۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی۔ اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا،
جو ہوئے وہ بھی اگر آئندہ ہونے والے ہیں تو وہ بھی اللہ نے گارنٹی دے دی کہ صاحب میں نے سارے گناہ معاف کر دیے. لیکن اس کے باوجود اللہ کا ڈر آپ کے دل میں اتنا تھا کہ یہ کہ ایک مجلس میں ایک مرتبہ بیٹھتے کتنی مرتبہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, کتنی مرتبہ ایک مجلس میں. ایک دن میں حدیث میں تھا, ایک دن میں بس صحابہ کہتے ہیں ایک مجلس میں ہم گنتے تھے کہ اللہ کا رسول بار بار اللہ سے معافی چاہتے تھے. تو اللہ کا ڈر جتنا ہوگا اتنے ہی وہ معافی چاہے گا, اور اگر اللہ کا ڈر نہ ہو تو وہ کیوں معافی چاہے گا. لہٰذا اللہ نے ہم سب کو حکم یہ دیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہیں. اب جب ہم گناہ کرتے یاد کرتے ہیں کہ صاحب ہم نے کوئی گناہ کیا, یاد ہی نہیں آتا کوئی گناہ, ڈوبے ہیں گناہ میں, کوئی گناہ ہی نہیں, اس لیے کہ گناہ سمجھتے ہی نہیں, جو گناہ ہے سمجھتے ہی نہیں تو پھر کہاں سے معافی چاہیں گے. یہ بھی ایک طرح سے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے یہ لوگ, جو گناہ کو یاد کرتے تو گناہ یاد ہی نہیں آتا ہے, ایسے لوگ نعوذ باللہ. اس لیے میرے بھائیوں, مرد ہو کہ عورت ہو, توبہ کرنا چاہیے. واقعات حدیث کے اندر بہت سارے واقعات آئے کہ صاحب کیسے کیسے توبہ کرنے والے تھے. توبہ کے متعلق حدیثیں بہت آئیں. ایک واقعہ جو عام طور پر ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ کا ڈر جب دل میں آ جاتا ہے تو بڑے سے بڑا سنگ دل, سخت دل والا بھی اس کا دل موم ہو جاتا ہے, رونے لگتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنو اسرائیل میں ایک آدمی تھا, بڑا غصہ والا, پاور والا بھی تھا, ذرا کوئی خلاف کرے تو قتل کر دیتا. کتنے لوگوں کو قتل کیا؟ 99, 90 پر 9 آدمی کو قتل کیا. اللہ, اب اللہ کا ڈر آیا اسے, یا اللہ اب میں کیا کروں. لوگوں نے بتایا بہت بڑے گنہگار ہو جی تم, اتنی جان لیے, فلاں جگہ ایک مولوی صاحب ہے, ان سے جا کے فتویٰ پوچھو, اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا, معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. جا کے مولوی صاحب سے پوچھا, مولوی صاحب 90 پر 9 آدمی کو قتل کر دیا, مجھے اللہ معاف کرے گا؟ 99 90 پر 9 آدمی کو قتل کیا, ہرگز اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. ان کو بھی قتل کر دیا. ایک باقی تھے, ان پورے 100. اللہ, پھر بھی ڈر اس کے دل میں, یا اللہ اب کیا کروں. ایک آدمی نے کہا نہیں جی فلاں جگہ ایک مولوی صاحب ہے, ان سے جا کے فتویٰ پوچھو. گئے, جا کے پوچھا, مولوی صاحب 100 آدمی کو قتل کیا ہوں مولوی صاحب, اللہ مجھے معاف کرے گا؟ کیوں نہیں معاف کرے گا جی, اللہ سے سچی توبہ کرو, اللہ تم کو معاف کرے گا. معلوم ہوتا ہے کہ تم جس بستی میں رہتے ہو وہاں غلط لوگ ہیں, بستی میں سب خراب لوگ ہیں, اس بستی کو چھوڑ دو. نیک لوگ جس بستی میں بستے ہیں وہاں جا کے تم رہ جاؤ, تو تمہاری توبہ اللہ قبول کرے گا. عبادت. اب جا رہا اس بستی کی طرف جہاں نیک لوگ رہتے ہیں, ابھی آدھا گیا تھا, مر گیا. اللہ کے رسول سمجھاتے مثال دیتے, رحمت کے فرشتے بھی آئے, عذاب کے فرشتے بھی آئے. عذاب کے فرشتے کہتے ہیں یہ 100 آدمی کو قتل کیا اس لیے ہم اس کی جان نکالیں گے. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں نہیں وہ تو توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا, اس کی جان ہم نکالیں. یہ مثال دے کے سمجھاتے ہیں. پھر درمیان میں ایک فرشتوں کا اللہ نے انسان کی شکل میں بھیجا. کیا لڑائی بھائی؟ کہاں کہ صاحب دیکھو 100 آدمی کو قتل کیا, یہ پاپی ہے, مجرم ہے, گنہگار ہے, اس کی روح ہم نکالیں گے عذاب دینے کے لیے. وہ کہتے نہیں یہ تو توبے کرنے کے لیے آیا, ہم روح اس کی نکالیں. اس نے کہا ایسا نہیں, دو زمین کو ناپو, توبے کی زمین سے قریب ہے تو تم نکالو رحمت کا فرشتے اس کی جان, اور اگر گناہ کی زمین سے قریب ہے تو تم عذاب کے فرشتے نکالو. اللہ نے حکم دیا اے گناہ کی زمین دور ہو جا, اے توبے کی زمین قریب ہو جا. دیکھو فرشتوں نے کہا اب تو یہ قریب تھا توبے کی زمین سے, اس کی روح نکال کے لے گئے. دیکھو اللہ کی قدرت, ایسے 100 آدمی کو جس نے قتل کر دیا اس کو بھی اللہ توفیق دے دیتا ہے میرے بھائی. اور اسی طرح حدیث کے اندر واقعات بھی آتے ہیں. مدینہ کے اندر ایک عورت تھی,
جس کو کہ قبیلے غامد کی عورت کہتے ہیں. اب اس کے پیٹ میں حرام کا بچہ آ گیا. شادی شدہ تھی. اب انسان سے غلطی ہوتی ہے بھائی، وہ صحابہ ہوں کہ صحابیہ ہوں. اب اس کو اتنا ڈر ہوا کہ یا اللہ میں کیا جواب دوں تجھے، یہ تو حرام کا بچہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے. آ کے کہا اللہ کے رسول میرے پیٹ میں حرام کا بچہ ہے. اللہ کے رسول اس کو معلوم شادی ہونے کے بعد اگر حرام کا بچہ آیا پیٹ میں، مرد ہو کہ عورت ہو، زنا کیے ان کو پتھر سے مار کے جان لینا معلوم. آ کے کہتی اللہ کے رسول میری جان لے لیجیے نا اللہ کے رسول. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں یہ ہے کیا، وہ ہے کیا، ایسا ہے کیا؟ ہاں پیٹ میں بچہ ہے. جان بھی آ گئی بچے کو. کہا کہ تیرا گناہ تو بچہ تو کوئی گناہ نہیں کیا، لے جائے. یہ بچہ جب پیدا ہو جائے گا تو اس کو لے کر آنا. بچہ پیدا ہوا تو لے کر آئے کہ اللہ کے رسول بچہ پیدا ہو گیا اللہ کے رسول اب تو مجھے پاک کر دیجئے نا. کہا نہیں، اس کو دودھ چھڑانے کے بعد دا، دودھ چھڑا کے روٹی کا ٹکڑا لا کے دی کہ اللہ کے رسول روٹی کھاتا ہے، اب تو مجھے سزا دیجئے نا. اللہ کے رسول نے بچے کو ایک آدمی کے حوالے کیا اور اس عورت کو پتھر مار کے ختم کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تھوڑا رنج ہوا کہ صاحب اتنی پاکی عورت، اللہ کے رسول اس کی نماز جنازہ پڑھانے جاتے نا. جا کے کہا اللہ کے رسول ایسی زنا کرنے والی عورت کی نماز پڑھاتے کیا؟ ارے تم کو معلوم ہے یہ عورت ایسی توبہ کی ہے کہ مدینے کے 70 گنہگاروں کو اس کی توبہ تقسیم کی جائے اللہ سب کو معاف کر دے گا. دیکھیے توبہ ایسے ہوتی، گناہ کرتے اللہ کے سامنے بھی اعتراف، لوگوں کے سامنے بھی اعتراف کہ میں گنہگار ہوں. اب تو آدمی گناہ کر کے نہ اللہ سے ڈرتا ہے نہ لوگوں سے ڈرتا ہے، اس لیے یہ ایمان کا نقص ہے. علماء نے لکھا ہے توبے کی 3 شرطیں ہیں. اگر ہم نے اللہ کے حق میں گناہ کیا ہے، مثلا نماز چھوڑے یا روزہ چھوڑے یا یہ سمجھیے کہ شراب پیے، کرنے کا کام نہیں کیے، نہیں کرنے کا کام کیے، گناہ کا کام. اب کیا کرنا ہے؟ توبے کے لیے 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ آدمی اس گناہ کو چھوڑے، یہ ایک شرط. دوسری شرط ہے کہ افسوس، دل کے اندر رنج، میں گناہ کیا نا. تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ سے یہ اقرار کرے اللہ میں پھر نہیں کروں گا اللہ. یہ 3 شرطیں ہیں. سچی توبہ اسے دل میں ہے، توبہ کر لیں گے پھر بھی پئیں گے، توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا. پیتا بھی اور اللہ سے کہتا بھی اللہ اور ایک مرتبہ صرف پتا اس کا چھوڑ دیتا اللہ، ایسی توبہ بھی اللہ قبول نہیں کرے گا. چھوڑنا، رنجیدہ ہونا، افسوس کرنا اور آئندہ نہیں کرنے کا اعتراف کرنا، ایسی صورت میں اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. اور اگر لوگوں کے حق میں اس نے کوئی غلطی کی ہے، یہ ایک شرط اور بھی ہے، اس کا حق ادا کرنا. فرض کرو کسی آدمی سے قرض لے لیا، نہیں دیتا ہے، اب اللہ سے کہتا اللہ میں فلاں سے قرض لے لیا تو معاف کر دے اللہ. ارے اللہ سے قرض لیا کیا اللہ معاف کرے گا؟ اس آدمی سے قرض لیا نا، جا کے اس سے پہلے معافی چاہ. کسی آدمی کو مار دیا ناحق کچھ بھی، اب اللہ سے کہتا اللہ میں اسے مار دیا اللہ تو مجھے معاف کر دے اللہ. ارے اللہ کیوں معاف کرے گا جی؟ پہلے اس آدمی سے جا کے معافی چاہو، اس سے بولو بھائی میں مارا نا تو مجھے مار دو میرے بھائی. ایسے اگر ہوگی یہ 4 شرطیں ہو تو اللہ توبہ قبول کرتا ہے. سارے علماء نے لکھا ہے توبے کی یہ 4 شرطیں ہیں. جب یہ شرطیں پوری ہوتی ہیں تو اللہ رب العزت توبے کو قبول کرتے ہیں. لہذا توبہ گناہ ہوتا ہے سب سے، لیکن اللہ کا یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے معافی کا دروازہ کھلا رکھا ہے. حدیث میں آتا ہے جب اللہ نے دنیا کو پیدا کیا توبے کا بھی ایک دروازہ رکھا. ہر عمل چڑھتا ہے ہمارا، یہ اللہ کی عجیب و غریب قدرت ہے. کیسے جاتا ہے ہمارا عمل؟ آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، عمل جاتا ہے. ہم کو سمجھ میں تو نہیں آتا ہے، لیکن جب شریعت نے کوئی بات بتائی، نبی فرمائے، اس کو ماننا ضروری ہے. عقیدہ تو یہی ہے کہ ہمارے نبی نے جو کچھ سمجھایا
قرآن میں جو کچھ آیا عقل میں آئے تو بھی مانتے ہیں، عقل میں نہیں آیا تو بھی مانتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، غیب کی باتوں کو ماننے والے ہی مومن ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کا رسول فرماتے ہیں اللہ نے توبے کا دروازہ کھلا ہے۔ کتنا چوڑا ہے وہ؟ کہا کہ یہ تیز اونٹ پر بیٹھ کر جانے والا 70 سال گیا تو کتنا دور ہوگا، اتنا بڑا دروازہ۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا دروازہ میرے بھائی۔ میں ایک مرتبہ گیا تھا آگرے، وہاں سے ایک فتح پور سیکری ایک جگہ ہے، وہاں گیا تھا 1970 پر 5 کی بات ہے۔ وہاں کہا رہے ایک بلند دروازہ ہے مولوی صاحب، اس کو دیکھا گیا تو صاحب 24 فٹ کا کتنا اونچا دروازہ، کہا یہ بلند دروازہ اس کو کہتے ہیں، اتنا بڑا دروازہ ہے۔ میں نے کہا اس کو اتنا بیان کرتے ہیں، حدیث میں تو توبے کا دروازہ 70 سال تیز اونٹ پر بیٹھ کر جائے گا، اتنا چوڑا دروازہ۔ کتنا گناہ کرتے ہوں گے، ان سب گناہوں کو توبے کے لیے جانے کے لیے اتنا ہی دروازہ، توبہ وہاں سے اترتی ہے، یہ گناہ جاتے ہیں تو دھل کے آتے ہیں۔ اتنا چوڑا دروازہ اللہ نے رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دن میں گناہ کرتے کرتے آدمی شرماتا ہے، رات میں توبہ کرتا، اللہ میں ایسے کر دیا نا، اللہ ایسے کر دیا نا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیا۔ رات میں گناہ کیا، کوئی چوری کیا، کوئی فلاں کیا، رات کے گناہ کو صبح میں یاد کرتے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ ہاتھ پھیلاتا ہے، آؤ جی گنہگار، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جو بھی اللہ سے معافی چاہتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے معافی کا دروازہ رکھا ہے۔ معافی کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یحب التوابین کہا کہ توبہ کرنے والوں کو اللہ چاہتا ہے، ویحب المتطہرین صاف ستھری زندگی گزارنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو لہٰذا توبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے انسانوں تم سب کے سب گنہگار ہو، اللہ اکبر، مگر جس کو میں معاف کروں وہ گناہ سے پاک ہوگا۔ اب تم سب گنہگار ہو، سب آتے ہیں اس کے اندر، نیک لوگ بھی اچھے لوگ بھی، سب لوگ آتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے تو پھر وہ پاک ہوتے ہیں، گناہ ان کے دھل جاتے ہیں۔ فاستغفرونی، مجھ سے معافی چاہو، اغفر لکم، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے معافی چاہو جی، معافی چاہو، اور اللہ تعالیٰ کو یہ معافی پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ گناہ کیا اور اللہ سے اقرار کیا کہ اللہ پھر میں یہ گناہ نہیں کروں گا اللہ، لیکن ہو گیا پھر بھی وہ گناہ، پھر بھی اگر معافی چاہتا ہے پھر بھی اللہ اسے معاف کرتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ چھوٹے موٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں، جیسے کبھی نظر ادھر چلے گئی، کبھی اس لڑکی کو دیکھ لیا اور صاحب کبھی ایسے کر دیا، چھوٹا موٹا جھوٹ بول دیا، کچھ بھی ایسے ہوتا نا، وہ کیسا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، آٹومیٹک وہ معاف ہوتے ہیں۔ کن کو؟ جو کہ نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، اللہ سے بولے نہیں اللہ میں اس لڑکے کو دیکھا نا، اللہ تو مجھے معاف کر دے، بولے نہیں، آٹومیٹک معاف ہوتے ہیں۔ یہ نیکی ان گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے زبان سے گناہوں کو یاد کر کے اقرار کرتا ہے، اللہ میں نے ایسا غلط کام کیا، اللہ میں نے ایسا غلط کام کیا، وہ بھی ایک معافی ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے، اس کو اللہ توبے کے بغیر معاف نہیں کرتے ہیں۔ باقی یہ جو بیچ کے گناہ ہیں، شرک کے علاوہ اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کے علاوہ، یہ اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اللہ بغیر معافی چاہے بھی ان کو قیامت میں معاف کر سکتا ہے، بغیر معافی نہیں چاہے ہم، گناہ ذرا بڑا ہے لیکن اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ چاہے تو ان کو معاف کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے توبے کی اتنی صورتیں رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ صدقہ کرنے سے، خیرات کرنے سے، ان سب سے بھی ہمارے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اس دنیا کے اندر
عبادتوں کے اندر ایک بڑی عبادت توبہ استغفار. صرف نماز روزہ عبادت نہیں میرے بھائی، ایک بڑی عبادت تو توبہ استغفار. اللہ سے گناہوں کی معافی چاہنا یہ اللہ کے خاص بندوں کو حاصل ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا، اللہ سے معافی چاہے تو اللہ نے معاف کر دیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پتہ نہیں کتنے سال کتنے مہینے حضرت آدم علیہ السلام یہ دعا کیے ہیں کہ اللہ نے ان کو گناہوں کو معاف کیا. جتنے انبیاء کرام تھے، حضرت ایوب علیہ السلام انہوں نے بھی اللہ سے معافی چاہی، یونس علیہ السلام انہوں نے بھی اللہ سے معافی چاہی، موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کی جان لے لی، انہوں نے بھی اللہ سے معافی چاہی، اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا. لہٰذا توبہ و استغفار سے کسی کو نجات نہیں. ہم جتنا توبہ کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہم سے بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں. اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں سمایا ہوتا ہے، اس لیے وہ اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں. لہٰذا میرے بھائیوں، آج کی رات میری بہنوں توبہ استغفار کی رات ہے. لہٰذا زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی چاہو. آنسو بہا دو گے شرمندہ ہو کر تو یہ آنسو تم کو جنت میں لے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 آنسو ایسے ہیں کہ صاحب جہنم سے بچاتے ہیں، جہنم کو نہیں جائے گا. ایک آنسو تو گناہ کو یاد کر کے آدمی رویا، اللہ کے ڈر سے رویا تو ایک آنسو جھڑ گیا، گر گیا تو آگ جہنم کی آگ بجھ گئی. اور دوسرا خطرہ جہاد میں گئے، دشمن کی مار پڑی، خون کا ایک قطرہ گرا، وہ خون کا قطرہ بھی جہنم کی آگ سے بچاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہٰذا گناہوں کو یاد کرنا اور وہ شرمندہ ہونا، اللہ سے معافی چاہنا آج کی خاص عبادتوں میں سے ایک عبادت یہ بھی ہے. لہٰذا آج کی رات میں ہم کو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبے کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان آج کی رات میں جاگ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شب قدر نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور کرے. اور جتنے لوگ مرحوم ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ جو توحید بربر ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک رکھے مسلمان بنا کے رکھے، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ فرمائے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جیسا کہ اعلان ہوا اس کے بعد بھی بیان ہے، آپ لوگ سنیں بھائی.